شب عاشورہ ہر ماں اپنے خیموں میں اپنے بچے کو تیار کرتی رہی. بس آپ نے بہت زحمت کی، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بی بی سیدہ آپ سے راضی ہوں. شب عاشور ہر خیمے میں ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. بیٹا صبح دیر نہ کرنا، دیر نہیں کرنا. صحابی امام کے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں صبح دیر نہ ہو جائے، کہیں آل رسول ہم سے پہلے نہ چلی جائے. عجیب عشق ہے، عجیب عشق. رات کس طرح گزری یہ امام حسین جانتے ہیں اور امام کی بہن جانتی ہے. رات آپ کی اور ہماری بھی گزر رہی ہے. عاشورہ کی صبح بغیر علی اکبر کے اذان کے پوری نہیں ہوتی. مؤذن کوئی اور تھا کربلا میں، لیکن عاشورہ کے دن امام نے علی اکبر کو کہا علی اکبر اذان دیجئے. کیوں؟ بغیر آواز سنے علی اکبر کی سورج بھی نہیں نکلنا چاہتا. اور کیا اذان دی علی اکبر نے؟ آج تک روز عاشورہ صبح علی اکبر کی اذان ہو رہی ہے. کتنا انتظار کرتے ہیں آپ لوگ، کہاں ہے، کس مسجد میں، کس امام بارگاہ میں ہے اذان علی اکبر ہوگی، ہم گریہ کریں، ہم ماتم کریں. عجیب جوان ہے جس کی آواز ابھی تک جوان ہے. کیا جوان ہے. علی اکبر سے توسل کیا کریں عزیزان محترم. شکل پیمبر ہے، زبان گفتگو بھی ایسی ہے جیسے پیمبر کرتے تھے. اور کتنی محبت ہے امام حسین کو. تہجد کی نماز میں مانگا ہے علی اکبر کو. اور کیا خوبصورت جملے کہے جناب اکبر نے کہ جب امام نے کہا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے منادی ندا دے رہا ہے، کیا؟ اس کارواں کے پیچھے موت جا رہی ہے. کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا حق پہ ہیں. کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ معرفت دیکھیں آپ علی اکبر کی. روز عاشور آئی. عزیزان مصائب آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں. مجھے اپنی نوکری کرنی ہے، ایک مقام تک جانا ہے، خدا ہمارا ساتھ دے، امام ہم سے راضی ہوں. عزیزان محترم علی اکبر ودا کرنے خیموں میں گئے. خیمے کا پردہ ہٹا، علی اکبر خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں، رک گئے. پھر پردہ گرا، پھر پردہ ہٹا، جیسے کوئی ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے. راوی بیان کرتا ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر یہ عجیب بہن ہے، اس نے بڑے ظلم سہنے ہیں آگے. ابھی تو پہلا بھائی جا رہا ہے. عزیزان محترم کیا قلب تھا اس چھوٹی بچی کا جو اس نے روز عاشورہ کو برداشت کیا. کیسا برداشت، اصل تصور نہیں کر سکتا کوئی. ایک چھوٹی سی بچی کو بین الحرمین میں، چھوٹی سی بچی کو ایک ہوسٹ نے اس سے سوال کیا کیا آپ اس چھوٹی بچی کو جو امام حسین کی جانتے؟ کہا ہاں جانتے. کیا نام تھا؟ کوئی یہ نام تھا. کیا کتنی سال کی تھی؟ کہا اتنے سال کی تھی. کہا اور کیا جانتے ہیں؟ کہا بس. کہا آپ نے بیٹا کبھی سوچا کہ کوئی آئے اور آپ کے بابا کو مارنا شروع کر دے؟ کہا میں بھائی کو کہوں گی. کہا بھائی کو بھی مارنا شروع کر دے؟
بچی گھبرا گئی. کیوں؟ بچی کہتی ہے میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا. جب بچی رونے لگی نا، کہا اب شاید آپ تھوڑا سا سمجھے ہوں گے اس چھوٹی سی بچی کو. لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. جناب اکبر آئے. امام نے علی اکبر کو بھیجا اور صرف اتنا کہا، علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا. بہت محبت ہے. وقت نہیں ہے عزاداران محترم، ایک مقام تک پہنچنا ہے. آج شب عاشور ہے، پھر زندگی رہے نہ رہے. جناب اکبر گئے، لڑے دشمن کو جہنم واصل کرتے ہوئے. دوبارہ آیا جناب اکبر واپس آئے، امام کی خدمت میں آئے. امام سے فرمایا، بابا پیاس کی شدت اور لباس کی حدت گرمی مارے دیتی ہے. بابا تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. ہاں عزاداران محترم، مگر جناب اکبر جانتے نہیں بابا کے پاس تو پانی ہے ہی نہیں، مگر یہ محبت تھی جو چھوڑتی نہیں تھی. امام نے علی اکبر جاؤ. باس بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہان میں رکھو. جیسے ہی رکھی علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. یہ تو حسین جانتا ہے نا کہ حسین کتنے دن کا پیاسا ہے. حسین جانتا. جناب اکبر گئے، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، نیزہ پشت سے پیوست ہوا، سینے کی طرف آیا. اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، سواری دشمن کی طرف چلی گئی. اب جس کے پاس جو تھا ام لیلا کی کمائی کو لوٹتا رہا. مقتل کہتا ہے اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اکبر کو. جناب اکبر جب زمین پر آئے تو یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو، بس اتنا کہا بابا میرا آخری سلام. بس میں نہیں جانتا وہ حسین کہ جو ہر سے یہ کہہ رہا، ہر باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں آتا، مگر کس طرح امام حسین جناب علی اکبر کے بدن پر آئے. بس علی اکبر کو اٹھایا، سینے میں رکھا، 3 دفعہ کہا ولدی 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 علی اکبر. علی اکبر کو حسین اٹھا نہ پائے. آواز دی بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ علی اکبر کو اٹھاؤ. علی اکبر کا جنازہ ابتدائے روز عاشورا. اب آپ دیکھیں، اب ایک وقت آیا اب کوئی نہیں بچا. سینے پہ علی اکبر کا داغ، محاسن پہ علی اصغر کا خون، چہرہ زخمی، ماتھے پہ خون ہے، پیاسا ہے. عباس القمہ میں پڑے ہوئے میرے حسین نے تلوار کا سہارا لیا، دشتے کربلا پہ ٹکایا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم، مسلم کہاں ہو، ہانی کہاں ہو، حبیب کوئی جواب نہیں دیتا. یہ زہرا کا مظلوم تنہا کھڑا ہے. خیمے میں گئے، بس چند منازل اور نہیں پتا، شاید خدا کرے اسی مصائب میں جان نکل جائے. روزے محشر رات کھڑا ہو، مولا اور تو کچھ نہیں تھا، آپ کے گریا پہ مر گیا. کاش کربلا ہوتا تو پہلے مرتا، آپ پر بعد میں گھوڑے چڑھتے. خیموں میں گئے،
بہن بھائی مقتل خاموش ہے. بہن بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی نہیں پتا. بہن نے صندوق کھولا, ماں کی نشانی, کرتا نکالا, اسے کرتا. حسین بہن کو وداع کر کر خیموں سے باہر نکلے. سواری چلنا شروع ہوئی. ایک وقت آیا سواری چل نہیں رہی. امام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے. باپ ہے نا, جن باپ کی چھوٹی بچیاں ہوں, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں چھوٹی بچی سب سے آخر میں ملتی ہے, جب آپ جاتے ہیں سب سے پہلے ملتی ہے. چھوٹی بچی آخر میں ملی. بابا, امام نیچے آئے. بابا صبح سے دیکھ رہی ہے, علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, بھائی قاسم گئے, بھائی اولو محمد گئے, چچا عباس گئے, علی اصغر گیا. بابا بابا ہمیں مدینہ چھوڑ آئے. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی. گریہ کیا. امام نے بچی کے کان میں کچھ کہا. بچی خاموش ہو گئی. خاموش رہی بچی, پورے سفر میں خاموش رہی. اتنی خاموش کہ ایک مقام پر جب امام کا سر نیزے پہ تھا نا, تو بی بی زینب نے کہا بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے, اس بچی سے بات کر لو. شام غریبہ ہے, شام غریبہ ہے عزادارہ نے, یہ اجڑنے والا ہے زہرا کا گلشن. بچی کہاں بات کرنے لگی؟ جب شام کا زندان آیا نا, اور جب باپ کا سر دست میں آیا, تب بچی کے لب کھلے. من الذی بابا, آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی. آپ کے جانے کے بعد تماچے پڑے بابا. برداشت نہیں ہوگا, نہ ہم پڑھ سکتے ہیں, نہ مصیبت بیان ہو سکتی ہے. امام بیٹی کو چھوڑا. کیا حسرت کی نگاہیں ہوں. ایک بچی باپ کو دیکھ رہی ہو, یہ باپ اب واپس نہیں آئے گا. امام کی سواری اور چلی. ایک آواز پیچھے سے آنا شروع ہوئی, اور یہی وہ آواز ہے جسے مقتل نے بیان کیا. کیا آواز ہے؟ مہلن مہلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال, آہستہ. امام نے مڑ کر دیکھا, بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا اماں کی وصیت یاد آ گئی. ماں, ہائے وہ ماں جو کربلا سے چلی اور مدینہ سے چلی کربلا پہنچ چکی ہے. ماں کی وصیت یاد آئی. امام نیچے اترے, تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا, بہن نے گلے میں بوسے دینا شروع کی. نہیں پتا یہ بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں. یہ تو جب عصر عاشور آئی, اتنے تیر, اتنے نیزے, ایک تیر سینے پہ پیوست ہوا حسین کے. آواز آئی حسین, حسین آ جاؤ. بس زین سے زمین پر حسین آیا. شمرن جالسن علی صدر, شمر سینے پہ بیٹھا. امام نے وزن محسوس کیا. بعض مقتل میں امام نے آنکھوں کو کھولا. کہا شمر یہ کام نہ کر, یہ کام نہ کر. تو نہیں جانتا جس گردن پہ تو خنجر چلا رہا ہے اسے نانا نے بوسے دیے.
مگر شمر نے اس کند خنجر سے ضربتوں کو لگانا شروع کیا. تب سمجھ میں آیا ماں نے وصیت کیوں کی تھی. جانتی تھی کہ یہ ضربتیں لگائے گا، مگر جب نہ ہو سکا اس نے ہاتھ بالوں میں ڈالے، گردن کو الگ کیا، پیچھے سے کھینچا، تلے زینبیہ پر بہن کھڑی دیکھتی رہی، دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی شمر کے ہاتھ میں